السلام علیکم ناظرین۔ آج کا بیان میرا نماز کے اوپر رہے گا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک مشورہ اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کی چاہت اس نماز سے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسی نماز چاہتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اصل میں ادا نہیں کرتے، نماز کو قائم نہیں کرتے، جبکہ نماز قائم کرنے والی چیز ہے، پڑھنے والی نہیں۔ لیکن ہم نے اس کو نماز پڑھنا بنا دیا ہے۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز، یہ پڑھنے والا جو کانسیپٹ ہے نا، اسے آپ اپنے اندر سے ختم کریں اور نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے لیے، نماز قائم کرنے کو کھڑے ہوں، تو وضو سے لے کر اور نماز کے ختم تک آپ کا دل، آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو، یہ تصور مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم اتنا ضرور تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے اپنی نماز بڑھیا طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ادا کی تو اللہ قبول فرمائے گا، اللہ میری نماز سے خوش ہوگا، اور فرشتے اس کو جنتی خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے حضور پیش کریں گے اور اس کو اللہ کے یہاں مقبول نماز لکھا جائے گا۔ تو نماز کے لیے وضو سے لے کر، جب آپ وضو کریں تو اعضاء کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا بھی وضو کریں اور دل کو بھی پاک صاف کر دیں میں، اور دنیا کے خیالات، کاروبار کے خیالات، کوئی بھی انتشار جو دماغ میں کاروبار کو لے کے، اپنے گھر بار کو لے کے، بیوی بچوں کو لے کر ہے، اس سب کو جھٹک دیں، ختم کر دیں، اور وضو کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ اور دل کو اس طرح پاک و صاف کر دیں کہ اب میں اللہ کے حضور کھڑا ہونے، پیش ہونے جا رہا ہوں اس کے دربار میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول نہ کرے، میں اس طرح سے نماز ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوں اور تکبیر تحریمہ آپ کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، تو یہی تصور کریں کہ میں نے دنیا داری اور دنیا کی تمام چیزوں کو پس پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور اب میں ہوں اور میرا خدا ہے، اور ہمارے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو مسلسل دیکھ رہا ہے، لہٰذا اسی تصور میں اور اسی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز شروع کریں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کی نوعیت یہی رہنی چاہیے، آپ کی کیفیت یہی رہنی چاہیے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر پورا دھیان ہونا چاہیے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے نماز میں چاہتا کیا ہے، میری نماز قبول کیسے ہو جاوے۔ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے اور مجھے موت آ جاوے اور میں زندہ ہی نہ رہوں، لہٰذا میں ایسی نماز ادا کروں، ایسی نماز چلیے پڑھوں ہی کہہ لیتا ہوں، ہمارے ہاں پڑھنا ہی ایک عام ہو گیا ہے، تو ایسی نماز پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہو، اس میں خوبصورتی ہو۔ قیام میں کھڑے ہیں تو اس طرح سے کھڑے ہوں جس طرح سے ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی جائے اور وہ حرکت نہیں کرتی۔ اس کے بعد خشوع کے ساتھ رکوع کیا جائے اور رکوع کی تسبیح پڑھی جائے، پھر کھڑا ہوا جائے آرام کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آرام سے کہیں، 1-2 سیکنڈ کھڑے بھی رہیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں اور بڑے ہی ولولے اور حضوری کے ساتھ سجدہ کریں، اور سجدے میں ماتھا اور ناک دونوں چیزیں زمین پر لگی ہوں،
اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھ دیا ہے، یہی میری اوقات ہے۔ اسی تصور میں سجدے کریں اور پھر کھڑے ہوں، پھر 2 سجدے، رکوع کریں، پھر سجدے کریں، پھر اتحیات میں بیٹھیں، اور اس طرح نماز کو پورا کریں گویا کہ آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس میں آپ سے کوئی لغزش، کوئی بدتمیزی، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جیسے آپ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوں تو 2 زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں کہ بزرگ کے سامنے مجھ سے کوئی بے ادبی یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، خیال رکھتے ہیں، ہمارے استاذ ہوں یا ہمارے پیر ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، یا ہم کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جا کے موبائل بند کر لیتے ہیں، کہیں موبائل نہ بج پڑے، جج صاحب کہیں غصے نہ ہو جائیں، میری یہیں کوئی بات نہ لگ جائے، ڈر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نماز میں کھڑے ہوں اور پوری نماز کو اس طرح سے ادا کریں کہ آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یہ امید ہو جائے اور دل میں یہ آپ کے امید بن جاوے کہ میں نے اس طرح نماز ادا کی ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور دوسرا طریقہ جو آج کل عام ہے، آئے فٹافٹ وضو کیا، گئے کھڑے ہوئے، وہ رٹا رٹایا تو ہے ہی ہے، سبحانک اللہ، الحمد اور سورت سب یاد ہے، سب کو پتہ ہے، بس دڑا دڑ پڑھا، رکوع کیا، جھٹ سے کھڑے ہو گئے، فٹافٹ وہ تسبیح پڑھ لی، اور ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے پورے کہ سجدے میں بھی چلے گئے، اور سجدے سے یوں اٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے، کھڑے ہوئے سجدے سے اٹھے اور ساتھ ہی دوسرا سجدہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر رکن کو ادا کرنے میں اعتدال قائم رکھو، رکوع میں جائیں تو اتنی دیر رکوع میں رہیں کہ آپ کی ساری ہڈیاں اور اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں، قائم ہو جائیں اعتدال کے ساتھ۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہو تب بھی 2 سے 3 سیکنڈ کھڑے رہیں، آرام سے ربنا لک الحمد تک پڑھیں، پھر وقار کے ساتھ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں بھی کم سے کم اتنی دیر رہیں کہ آپ کے اعضاء برقرار ہو جائیں اور اعتدال پر آ جائیں۔ جتنی دیر میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، اسی وقار سے نماز پڑھیں، نماز کو برباد نہ کریں۔ یہ جو سپیڈ ہے نماز کی، اس سے بچیں، اور جو بے توجہی، بے دھیانی ہے، حضوری کوئی نہیں ہے، ولولہ کوئی نہیں ہے، عشق کوئی نہیں ہے، بس رسماً نماز پوری کرنی ہے، رکعتیں پوری کرنی ہیں، اور اس میں اتحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، رکوع کرنا ہے، اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جلدی جلدی سے پڑھنا ہے، اور بس نماز ختم کرنی ہے۔ تو بھائی ایسی نماز سے بچیں، کیونکہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ایسی نماز جو بے توجہی سے اور جلدی جلدی رسماً ادا کی جاوے، جس میں دھیان، خشوع اور خضوع نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو ایسی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی نماز سے بچیں۔ جب بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے، آپ کو توفیق ہو تو ایسی نماز پڑھیں کہ آپ کو امید بھی ہو کہ شاید آج کی نماز میری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔